ہم دعویٰ کرتے ہیں نا ماں باپ سے محبت کا، جو ہماری آئیڈیل محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، انہوں نے ہمیں وجود بخشا ہے، ہم ان کے باڈی سیلز کی ایکسٹینشن ہیں، خون دیا انہوں نے، وجود دیا انہوں نے، لیکن ہماری محبت اس سے پیچھے جاتی ہے۔ انہوں نے انٹینشنلی نہیں دیا، وہ اس کا ذریعہ بنے ہیں، اور نہ وہ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ کوئی اور ہے جس نے 250 ملین کیڑوں میں سے ایک کیڑے کو چنا ہے، وہ کوئی اور ہے، یہ دونوں نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو جس حال میں تو تھا تجھ سے نفرت کرتے تھے، کوئی ٹچ نہیں کرنا چاہتا تھا تمہیں۔ تیری محبت یہاں رکتی نہیں ہے، بہت پیچھے جاتی ہے۔ جس نے تجھے ماں باپ دیے ہیں نا، ان کا انتخاب بھی اس نے کیا ہے کہ یہ تیری ماں ہونی چاہیے، یہ تیرا باپ ہونا چاہیے، یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے۔ لوگ بڑے گرم ہوتے ہیں نا ماں باپ، میرا باپ اچھا نہیں ہے۔ وہ بھائی صاحب آپ نے کون سا جا کے مارکیٹ سے جو ہے وہ قیمت دے کے تو ڈالرز میں یا پاؤنڈز میں لیا ہے؟ یہ کسی اور کا انتخاب ہے، یہ تیرا امتحان ہے۔ محبت پیچھے جاتی ہے، جس نے چنا ہے، جس نے حفاظت کی ہے، جس نے میری شکل بنائی ہے۔ کیا بات ہے! فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اس نے چاہا تجھے اسمبل کیا۔ یہ جو ورائٹی ہے نا ہماری شکلوں میں، یہ اسمبلنگ میں ہے۔ وہی گاڑیوں کی اس لیے تک ہر ماڈل کی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے صورت، کہ ان کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی 2 کی 4 لائٹیں کر دی، کبھی سائڈ پہ لائٹیں لے گئے، کبھی اوپر لائٹیں لے گئے، کبھی نیچے لائٹیں لے گئے۔ ایک ہی جگہ آنکھیں ہیں، ایک ہی جگہ ناک ہے، وہی 2 آنکھیں ہیں، وہی ایک ناک ہے، اس میں 2 سوراخ ہیں، وہی 2 کان ہیں۔ وہ 6x4 کا ایک چوکھٹا ہے جس کے اندر یہ فٹنگ ہے، اور اربوں انسان ہیں ایک دوسرے سے الگ۔ تو ورائٹی کہاں ہے؟ ہر انسان کی جو آنکھ کا اندر جو بال ہے نا، جو ڈیلا ہے، اس کا سائز ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی موٹی ہیں، فلاں کی چھوٹی ہیں۔ یہ اسمبلنگ کی ورائٹی ہے، کسی کی اندر کر کے لگا دی، فٹ کر دی، کسی کی تھوڑی سی باہر نکال دی۔ ہم کسی اور کا خیال ہے، ہمیں کسی نے سوچا ہے، اور کتنی قدرت والا ہے کہ اس نے اپنے خیال کو شکل دے دی۔ لیکن نا یہ جو مسجد ہے یہ کسی کی سوچ ہے، کسی نے سوچا، سکیچ بنایا، اتنے پلرز ہونے چاہیے، دیواریں اس طرح کی ہونی چاہیے، اتنا درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے، یہ ساری سوچ ہے۔ اور اس سوچ کو وجود دینے کے لیے کمپنیاں لگ گئیں، کہاں سے سیمٹ آیا، کہاں سے بجری آئی، کہاں سے مزدور آیا، کہاں سے میسن آیا، کہاں سے انجینئر آیا، کہاں کہاں پڑھتا رہا، اور اس ایک بندے کے خیال کو شکل دینے کے لیے، شیپ دینے کے لیے سارے لگ گئے۔ یہ جتنی بھی آپ کو ڈیولپمنٹس نظر آتی ہیں، یہ سڑکیں نظر آتی ہیں، یہ ٹاورز نظر آتے ہیں، یہ سارا کسی کا خیال ہے جس کو شکل دی گئی۔ اسی طرح یہ پوری کائنات کسی ہستی کا خیال ہے، ہم کسی کا خیال ہے۔ اس نے سوچا، اپنے خیال کو اس نے جب وقت آیا تو لوح محفوظ پہ فلیش کیا، اور دنیا میں سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی رشتہ ڈھونڈو، جی لڑکے کی شادی کرنی ہے، اس خیال کو شکل دینی، بندوبست شروع ہو گئے، اور تم کسی کے خیال میں نہیں ہو سوائے اس کے، یہ اس نے سوچا ہے۔ اور میرے ساتھ اس کا لنک یہ ہے، یہ نہیں کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا۔ ٹویوٹا والوں نے ٹویوٹا بنائی، خریدنے والے نے خرید لی، اب وہ کسی گیرج میں اس کو کھڑا کر دے، صحرا میں اس کو جا کے چھوڑ دے، کسی پہاڑی سے نیچے گرا دے، ٹویوٹا والوں کو پیسے مل گئے، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہر سانس وہ سوچتا ہے تو مجھے آتی ہے، میری سانس اس کی سوچ میں ختم ہو جائے تو یہاں کوئی مائی کا لال سانس مجھے نہیں دے سکتا۔
میرا باڈی سیل میوٹ ہوتا ہے اور اپنا ڈیٹا دوسرے کو ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کے حکم سے کرتا ہے، یحیی و یمیت، ایک سیل کو زندہ کرتا ہے، دوسرے کو مار رہا۔ مرنے والا مرنے سے پہلے، چاہے وہ برین سیل ہے، باڈی سیل ہے، وہ اپنا ڈیٹا دوسرے کو ٹرانسفر کر کے جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری باڈی ایک ہی شکل کی ہے۔ یہ تعلق ہے رب کا ہمارے ساتھ، وہ کوئی دور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا، دیکھیں جی آپ کی گائے گم ہو گئی تو آپ سیدھے صدر کے پاس تھوڑی جاتے ہیں، آپ تھانے میں جاتے ہیں، کونسلر کے پاس جاتے ہیں، کونسلر آپ کے ساتھ تھانے جاتا ہے، آپ پرچہ درج کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کو آپ نے یہ سوچا اپنا صدر ہے، اتنا ہی بے خبر سمجھا اللہ کو، اور وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تیری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے تیرے اندر تیری جان ہے، ہم اس جان کو وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک تو وہ اجتماعی جان ہے نا، جیسے ایک پوری گاڑی ہوتی ہے، لیکن اس گاڑی کے اندر ڈھیر سارے پرزے ہوتے ہیں، کبھی انجن کھول کے دیکھیے ڈر لگتا ہے، صرف انجن کھول دیں تو اس کے اندر کیا کیا بلائیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو پوری جان ہے نا، ایک ہر سیل کی جان ہے، اور وہ تمام جانوں کو تھامے ہوئے کنٹینیوٹی دیے ہوئے، اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور وہ پھر بھی دیے چلا جا رہا ہے۔ ہوتا نا کہ جی وہ گورنمنٹ نے بل نہیں دیا، ہمارے پاس تیل نہیں ہے اس لیے بجلی پیدا نہیں کر سکتے، جاؤ لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی بات، تم نے نماز نہیں بھی پڑھی تو بھی تمہارے پاؤں میں جان ہے، کھیل رہے ہو، تم آنکھوں میں جان ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ وہ یہ نہیں کہ چونکہ نماز تو نے کوئی نہیں پڑھی لہذا تیرا کنیکشن ہم نے کاٹ دیا۔ جب تک اس نے زندگی دی ہے تب تک کرنے نہ کرنے کا اختیار تجھے دیا۔ کائنات کی ساری چیزیں مسلمان ہیں، اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات کی ساری چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہیں کر رہی، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اسے ایک ایسی مخلوق چاہیے تھی جو سوچے، سمجھے، اینالائز کرے چیزوں کو، اور پھر فیس ویلیو پہ اس کے خالق سے وہ پیار کرے۔ جب ایک چیز کا ماہر کوئی جو بالر ہوتا ہے نا، کسی ٹیم کا جو بالر ہوتا ہے، فاسٹ بالر ہے، وہ جب کسی بالر کی اچھی کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر کرائے پہ ملتے ہیں، تو وہ جب کسی کے بال کو اچھا کہہ دے نا کہ کیا بال ہے، تو پھر اس کی تعریف کی سمجھ لگتی ہے کہ ہاں، ورنہ تو جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے سارے واہ واہ کر رہے، لیکن اس واہ واہ کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی، وہ ماہر نہیں ہوتے اس۔ جب انسان غور کرے اس کائنات پر اور اس کے منہ سے نکلے سبحان اللہ، پہاڑ ساری رات سبحان اللہ کرتے رہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک، کیونکہ ان میں تو سی ڈی لگی ہوئی ہے، ڈائی چڑھی ہوئی ہے، وہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ۔ جس نے چیک کیا ہے، رنگوں کے شیڈ کو دیکھا، انسان کے سینے کو کھولا ہے، قلب کو دھڑکتے دیکھا ہے، اور اس نے کہا سبحان اللہ۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے سبحان اللہ، وہ شاید ایک مولوی کے 10 سال کی سبحان اللہ سے زیادہ قیمتی، وہ جہاں سے نکلا ہے نا سبحان اللہ، اس لیے قیامت کے دن تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، وہ سبحان اللہ تولے گی جو صمیم قلب سے نکلی ہے، اور ایک وہ سبحان اللہ جو ہم تسبیح سے دیتے ہیں، مالا جپتے ہیں جنت کے لیے، جیسے آپ کے پاس ٹوٹے پیسے ہوتے ہیں، بہت سارے کوائنز، تو آپ سودا لیتے ہیں تو اس کو پھر گن کے ٹھیپے دیتے ہیں، یہ جو ٹھیپے دیتے ہیں نا ہم جنت کے لیے، اس کی بنسبت فیس ویلیو پر وہ جو بے ساختہ سبحان اللہ نکلتی ہے، جس کے بیک گراؤنڈ میں جنت کی طلب نہیں ہوتی، اگلے کی تعریف مقصود ہوتی، وہ وزنی۔ جب اس سے پیار ہو جاتا ہے فیس ویلیو،
میرا خالق، میرا مالک، اتنا دھیان رکھنے والا. کیسی فٹنگ کی ہے، کیسی بنائی ہے ریڑھ کی ہڈی، کیسے اس میں سے کنیکشن نکالے ہیں مین کیبل سے، ان کے لیے جگہ رکھی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں واشلیں رکھی ہوئی، فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے. تم دورے ہو جاتے ہو پھر اٹھتے ہو، کیبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی. جہاں ضرورت ہے وہاں سے کنیکشن نکالا ہے، اور اس طرح نکالا ہے کہ اندر نہ آ جائے، پھنس نہ جائے. پھنستا ہے تو تمہاری بے اعتدالی کی وجہ سے پھنستا ہے، تمہاری غلطی ہوتی ہے، اس نے نہیں کی. اب یہ محبت بات کہاں سے چلی ہے؟ میں نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر بندگی کے. بندگی کس کو کہتا اللہ پاک؟ بندگی کی اصل محبت ہے. جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت اپنا اظہار مانگتی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریفلیکٹ ہونا چاہتی ہے آپ کے کسی عمل میں. آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تحفہ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ محبت نے اپنا اظہار چنا نا. آپ اس کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، آپ اس کی دعوت کرتے ہیں. محبت اپنا اظہار چاہتی ہے، وہ جو رسمیں ہیں اس کے اظہار کی وہ عبادت کہلاتی. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تیری یاد میں رہنا عبادت اس کو کہتے. اب جب اس نے اس سے محبت کی، اس کی قدرت کو جانا، تو اس کے اندر ذل اور خشوع پیدا ہوا. اس نے اپنی اصل دیکھ لی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کسی کی تخلیق ہوں، لہذا میں جس نے مجھے پیدا کیا میں اسے لڑ جھگڑ نہیں سکتا، اس کا حق ہے. آپ دیکھیں فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ نے پیدا کیا، تمہارے اوپر اللہ کا حکم چلنا چاہیے. بڑی لاجیکل بات ہے نا. ہم جب ملکیت اللہ کی ہے تو ملکیت کس طرح ہے؟ کوئی